ہمارا سی سی کا میٹنگ کے جو فیصلے ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کے سامنے ملک کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو آج کراچی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ہمارا سی سی کے اجلاس کا ابتدا اسی واقعہ کے بارے میں ہوا تھا، اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو اس دہشت گردی کی واقعہ کے بارے میں بریف بھی کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اس دہشت گردی کے واقعہ کو کنڈیم بھی کیا ہے۔ ویو کنڈیمڈ اٹ ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ پاکستان کے وفاق پہ حملہ ہے، یہ دہشت گردی کے واقعہ پاکستان کا انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ حملہ ہے، اور جیسے کبھی کبھار دہشت گردی کے واقعے مذہب کے نام پہ کیے جاتے ہیں، یہ دہشت گردی کے واقعے ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کے حقوق کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ دہشت گردی کا واقعہ سب سے بڑا حملہ ہے ہمارا بلوچ بہن بھائیوں کی ترقی کی، ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کی ایک معاشی ترقی کی، ان کے حقوق کی ترقی کی۔ اور جہاں جہاں دہشت گردی استعمال کیا جاتا ہے، جہاں جہاں اس قسم کا حملہ ہوتا ہے، تو پورا ملک نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان دہشت گردوں کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے۔ ہمیں یہ تو سکھایا گیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا پڑے تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ چین جانا پڑے تو چین جائے۔ یہاں ہم نے کراچی میں اپنے نوجوانوں کے لیے تعلیم حاصل کروانے کے لیے، یہاں باہر کے ملک سے لوگ آئے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے، تاکہ ہم سکلز حاصل کر سکیں، تاکہ ہمارے نوجوان سکلز حاصل کر سکیں، تاکہ وہ اپنے لیے روزگار حاصل کر سکیں، تاکہ وہ اپنے بچے کے لیے ایک روشن مستقبل، ایک نیا مستقبل کے بندوبست کر سکے۔ یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی واقعہ سے دہشت گردی کر کے ہمارے نوجوانوں کو بمز میں تبدیل کر کے وہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے؟ پاکستان کے عوام کو اپنے حقوق ملیں گے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ہم نے اپنا حق چھیننا ہے، اور ہم نے پاکستان کی ابتدا سے لے کے آج تک پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اپنے حقوق حاصل کیے ہیں۔ یہ سازش ہے پاکستان کی ترقی کے خلاف، پاکستان کی امن کے خلاف، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو برداشت نہیں کرے گی، پاکستان کی ریاست اس کو برداشت نہیں کرے گی، ہمارا یونٹی حکومت اس کو برداشت نہیں کرے گی، اور بھرپور طریقے سے اس کا ہر فورم سے، ہر سطح پہ جواب ضرور ملے گا۔ میں خاص طور پہ اپنے بلوچ نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں ملک بھر میں پاکستان کے عوام کے ایشوز ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کے بھی ایشوز ہیں، ہم جانتے ہیں آپ تکلیف میں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے کافی لوگ ناراض ہیں، جوش میں ہیں، جذبہ میں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پرامن طریقہ اپنا سے، پرامن جدوجہد کر کے آپ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم کسی دہشت گرد کو اپنا ایجنڈا کو پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جہاں تک سندھ حکومت ہے، جہاں کے یہاں کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، جہاں کے یہاں کا سندھ میں جو رینجرز کا کردار ہے، وہ مل کے بھرپور طریقے پہ اس پہ عمل کریں گے، اور ان کو صحیح جواب بھی ملے گا۔ لیکن ہمیں پاکستان میں پاکستان کی ترقی کے لیے جو نیا دور شروع ہوا ہے، جس انداز سے ہم جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم سمجھتے کہ پاکستان کے ہر مسائل کا حل جمہوریت میں ہے۔ جتنا جمہوریت ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم ان مسائل کے حل نکال سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ملک کو اس بحران سے ضرور نکالیں گے۔ جہاں تک اوورال سیاسی صورتحال ہے، جہاں تک سلیکٹڈ نظام کے خلاف ہمارا جمہوری پرامن جدوجہد ہے، اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پورا ملک کو
پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کا جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں، پرامن احتجاج کے نتیجے میں ہم نے تاریخ رقم کیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف عدم اعتماد پیش ہوا، پیش تو ہوا ہے پہلے، نہ صرف ہم نے عدم اعتماد کو پیش کیا ہے، مگر تاریخ میں کی پہلی بار جمہوری عدم اعتماد کامیاب بھی ہوا ہے۔ اور اس پورا سلسلہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک غیر جمہوری شخص جو اس ملک پہ ہم سب پہ مسلط کیا گیا تھا، ہم نے جمہوری ہتھیار اپنا کے، عدم اعتماد کا ہتھیار اپنا کے اس سلیکٹڈ شخص کو گھر بیچ دیا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل میریکل ہے، یہ ایک تاریخی سیاسی کامیابی ہے، اور جہاں ہم ملک بھر کے پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں خاص طور پہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کا کنسسٹنٹ 4 سال کا جد و جہد کے نتیجے میں، جن کا کنسسٹنٹ پوزیشن کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے پارلیمان میں پارلیمانی ٹولز استعمال کر کے اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس اسٹریٹجی کا، اس محنت کا جو کامیابی ہے، اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں آمریت مسلط ہوا ہے، جب بھی اس ملک میں غیر جمہوری قوتیں ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، تو یہی جیالوں نے صف اول کا کردار ادا کر کے جنرل ضیاء الحق کا نظام کا مقابلہ کیا، جنرل مشرف کا نظام کا مقابلہ کیا، اور اس سلیکٹڈ نظام کا مقابلہ کر کے عوام کو نجات دلایا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کا، کسی وزیر اعظم کے خلاف قدم اٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کی تاریخ غیر جمہوری طریقے سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ ایگزامپل سیٹ کر کے انشاءاللہ تعالی ایک نئے ریکارڈ حاصل کیا ہے جو آگے جا کے نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا کہ جب بھی نئے حکومتیں آئیں گے، ان کا اگر چیلنج ہوگا، ان کا جمہوری چیلنج ہوگا، اگر ان کو چیلنج ہوگا جمہوری طریقہ کار سے چیلنج کیا جائے گا، اور غیر جمہوری طریقہ کار سے چیلنج نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہم نے تو اپنا کامیابی حاصل کیا ہے، بٹ پاکستان ہیز سین اے ہسٹری جہاں ہمارا آئین کو توڑا گیا ہے، جہاں ہمارا آئین کو ایک کاغذ سمجھ کے پھاڑا گیا ہے، اور اگر ہم ان چیزیں کو اگنور کریں گے، اگر ہم ان چیزیں کو بھول جائیں گے، تو آگے جا کے کسی اور شخص میں یہ ہمت پیدا ہوگا کہ یہ بھی یہ کام رپیٹ کرے۔ اور ہم یہ بھول نہیں سکتے ہیں کہ on the 9th of April 3rd, 2022, Imran Khan and his co-conspirators violated the Constitution of Pakistan, undermined the Constitution of Pakistan, abrogated the Constitution of Pakistan in the only legitimate means for peaceful of transfer of power. ہم سمجھتے ہیں اس کنسپریسی میں جو ڈیپٹی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھا تھا، جو صدر پاکستان موجود ہے، اور جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ اس کنسپریسی میں ملوث ہے، اور ہم پارلیمان سے ایکسپیکٹ کریں گے، ہم اسپیکر صاحب سے درخواست کریں گے، ہم اپنا اتحادیوں سے درخواست کریں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک اور قوم کے سامنے آئین ٹوٹے، آئین شکنی ہو، اور اس کو ہم کال آؤٹ نہ کریں، اس کا کوئی سزا نہ ہو، اس کا کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے، اور میں اس مطالبہ کے ساتھ اسلام آباد چاہ رہا ہوں کہ چاہ یہ اسپیکر کا ڈومین کا کام ہو یا جو بھی لوگ بہتر کنسنسس کا فیصلہ کرے، ہم اس حملہ جو ہمارا آئین پہ حملہ تھا، ہمارا جمہوریت پہ حملہ تھا، ہمارا پارلیمان پہ حملہ تھا، اس کا تحقیقات ہونا چاہیے، اور ملک اور قوم کے سامنے حقیقت لے آنا پڑے گا ہمیں کہ وہ ان راتوں میں، رات کے اندھیروں میں کیا ہوا، اور کس طریقے سے پاکستان کی آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔
جس طریقے سے خان صاحب آج اپنا سیاست کر رہے ہیں، خان صاحب کا سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے، خان صاحب کی سیاست پروپیگنڈا پہ مبنی ہے، خان صاحب کا جو مہم اس وقت وہ چلا رہا ہے وہ مجھے کیوں نہیں بچایا کا مہم چلا رہا ہے، اور ہر اس ادارہ خان صاحب کی بندوق کے نشست پہ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانا چاہیے تھا، چاہے وہ غیر آئینی طریقے ہو، چاہے وہ غیر قانونی طریقے ہو، مگر انہوں نے نہیں بچایا۔ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں سارے ادارے کو جو ماضی میں ایک شخص کی وجہ سے 2018 کے انتخابات کی وجہ سے، ہمارا تاریخ کی وجہ سے پاکستان کا پارلیمان ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا، پاکستان کا عدلیہ ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا، پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا، اور یہ اسی ایک شخص کی انا کی وجہ سے، یہ اسی ایک شخص کی وجہ سے ہمارا ملک کے تمام ادارے متنازع بن چکے تھے۔ اور اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کنٹروورشل ادارے سے آئینی ادارے کا ٹرانزیشن کرنا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک فیصلہ، عملی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، آئین کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے۔ تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلا جماعت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنا دائرہ کے باہر آ کے کام کرتے تو ہم سب سے پہلے جماعت ہوتا ہے جو تنقید کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہوگا، اور ہم جب بھی ہمارے ادارے، جو بھی وہ ادارے ہو، وہ آئینی ٹرانزیشن کی طرف بڑھ رہے ہو، تو نہ صرف پیپلز پارٹی، ہر پاکستانی کا فرض ہے، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ہم اپنے اداروں سے یہ امید رکھے، یہ مطالبہ یقین رکھے کہ وہ آئینی رول ادا کریں گے، وہ متنازع رول ادا نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ کا جدوجہد کا، آپ کا اسٹرگل کا، کہ پاکستان کو یہ امید کی کرن نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ٹرانزیشن مکمل کر سکتے ہیں، کنٹروورشل ادارہ سے لے کے ہم آئینی ادارے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور خان صاحب کا جو کوشش تھا کہ سارے ادارے کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کیا جائے، اس کا وہ کوشش شکر الحمدللہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب بھی اس کا سازش جاری ہے، ابھی وہ کبھی ایک دن الیکشن کمیشن کو تنقید کرتا ہے تو دوسری دن عدالت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن شروع ہوا ہے، یہ ٹرانزیشن مکمل بھی ہو جائے گا، اور پاکستان کی ترقی، پاکستان کی روشن مستقبل اسی کامیاب ٹرانزیشن سے جڑی ہوئی ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرتے ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں لندن پہنچا تھا، جہاں مسلم لیگ کا قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ میرا اور میرا ڈیلیگیشن کا انٹریکشن ہوا ہے۔ ہم نے ایک میٹنگ ان کے دفتر پہ کیا تھا، اور دوسرا میٹنگ میاں صاحب نے ہمیں افطاری کے لیے اپنے گھر بلایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ری انگیجمنٹ ہوا ہے، یہ ملک، قوم اور جمہوریت کی مفاد میں ہے۔ جو ہم نے اہم فیصلے لیے ہیں، جس پہ ہم اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھر کے مل کے کام کریں گے، ان میں ایک جو ہمارا نامکمل مشن ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ غور کیا جائے گا، اور جو ہم نے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو کنسنسس پیدا کرنا ہے، اس پہ بھی کام انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل تک کا ٹرانزیشن کو مکمل کرنا ہے، تو ساری جماعتوں نے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے، اب سے اپنے ذات سے آگے دیکھنا ہے، آگے سوچنا ہے کہ ملک کے مفاد میں، قوم کا مفاد میں کیا ہے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اپنا انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کریں تو وہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے تو خان صاحب کو، یہ سلیکٹڈ نظام کو تو ختم کر لیا۔ عمران کو پتہ نہیں وہ کب خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ
بیٹھتا رہتا ہے اس کرسی سے, لیکن ہم نے 4 سال کے اندر ہی اندر اس کو گھر بھیج دیا. لیکن اس 3-4 سال میں جو عمران اور اس سلیکٹڈ نظام نے نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی جمہوریت پہ, جو نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی معیشت کو, جو پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو نقصان پہنچایا گیا ہے, وہ نقصان وہیں کا وہیں ہے. اور ہم نے جنگی بنیادوں پہ ان نقصانوں کا علاج نکالنا ہے. ہم نے سب مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. تو جہاں ایک اہم کردار ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ان مسائل سے نکلنے کے لیے, جہاں ایک اہم کردار ہے ساری سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنے کا اس مشکل سے نکلنے کے لیے, وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا لانگ مارچ ہو, ہمارا یہ اسٹرگل ہو, تو مسلسل ہمارا یہ موقف, ہمارا یہ مقصد کہ الیکٹورل ریفارمز, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو. صاف و شفاف الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ 2018 کا سلیکشن کا ریپیٹ نہ ہو. اس کو کامیاب کرنے کے لیے, اس منزل پر پہنچنے کے لیے جو کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل تک ٹرانزیشنز ہے وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے. جو حملے, جو نقصان خان صاحب نے الیکشن سسٹم پہ کیا ہے, الیکشن کمیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کیا ہے, سب سے پہلے ہم نے وہ we have to undo the damage done by Imran Khan to our electoral system, and we have to work together on building a consensus for new electoral reforms. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں پہلو پہ عمران خان کا نقصان کو ختم کرنا اور آگے جا کے مزید کیا الیکٹورل ریفارمز ہم نے کرنا ہے, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے کیا کہتے تھے, پہلے احتساب پھر انتخاب. ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخاب, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری اصلاحات, الیکشنز ریفارم کا اصلاحات بہت ضروری ہے تاکہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں, تاکہ ہم عوام کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندے خود چنیں. جب وہ اپنے نمائندے خود چنیں گے, ان کے اوپر ایک سلیکٹڈ نمائندہ مسلط نہیں ہوگا, تو پھر ہم پاکستان کو اصل طریقے سے ان سارے مشکلات سے نکال سکتے ہیں. آخر پوائنٹ میں ابھی مکمل کر رہا ہوں, پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. جو پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ ماضی میں ایسے ایکسپیرینس نہیں رہا. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عام کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. ہم نے سب یہ دس از ناٹ ایز این آؤٹ کم آف امیڈیٹلی آفٹر این الیکشن. دس unity government is a result of the first time in the history of Pakistan that parties on the opposition benches are leaving the opposition benches and going to the treasury benches. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے given the condition and given the situation within Pakistan. And everybody must play their role, must share this burden so that we can reach our aims. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنا میڈن اسپیچ میں چند باتیں کی, وہ ایک فریش ایئر تھا پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, کہ ایک سوبر رسپانسبل آدمی کو یہ ذمہ داری ملا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا, لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھالنے کا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر سے جو باتیں اس اسپیچ میں کیے گئے, ہم اس لیے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہم خود اتنا دیر سے جد و جہد کر رہے تھے ان کے. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے بینظیر کارڈ سے بینظیر کا نام ہٹا دیا, اس سے زیادہ بھر کے کیا کیا, نہ صرف شہید بی بی کا نام ہٹا دیا, مگر وہ غریب عورتیں جو اس پروگرام سے فائدہ لیتے تھے, انتقام کیا انہوں نے کہ انہوں نے وہ 1000 روپیہ جمع کرنے والے غریب عورت کو نہیں چھوڑا, اور ان کے ہاتھ سے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ چھینا تھا.
जिस तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये सारे जुल्म हम दुरुस्त करेंगे, वैसे ही हम जो जुल्म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के साथ हो रहे थे वो जुल्म भी हम दुरुस्त करेंगे। जब मैंने सुना कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मिनिमम वेज को हम 25,000 रुपीज़ पे लेकर आएंगे, तो आप सबको याद दिलवाना चाहूँगा कि किस तरीके से और किस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बिजनेस इंटरेस्ट से लड़ा, बड़े बड़े लोगों से लड़ा कि मिनिमम वेज तो आप तय करें, हमें इजाफा करने दे, आम आदमी का इस मुश्किल हालात में कोई तो कोई फ़ायदा पहुंचाए। हमने किस तरीके से, किस अंदाज से 3-4 बजट स्पीचेस में, एहतजाजों में पेंशनर्स के लिए आवाज़ उठाए। तो जब शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि 10% इजाफा होगा, चले जितना भी हो इजाफा तो एक बार फिर हो रहा है, तो इसी तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि मिल के कभी कभार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रायोरिटीज़ है उन पे हम अमल कर सकते हैं, जो दूसरी जमातों का प्रायोरिटीज़ है उन पे भी अमल कर सकेंगे, और मिलजुल के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। एक बड़ा न्यूज़ में दे रहा, आखिरी पॉइंट जो मेरा था वो आपके लिए न्यूज़ था, आखिरी पॉइंट। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें को वेलकम कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मिल के काम करने से ही हम मिसाइल के हल निकाल सकते हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि किसी एक यक तरफा फ़ैसले किया जाए, हदायत दिए जाए और उस पर अमल हो। ये एक अच्छा इब्तदाई स्टार्ट है। इन कंक्लूजन जो मैंने आखिरी पॉइंट आपसे शेयर करना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये सारे जो इश्यूज़ मैंने आपके सामने रखे हैं उन पे अपने राय दिया है, ये ज़िम्मेदारी कबूल किया है, लेकिन हमने ख़ुद ये ज़िम्मेदारी कबूल किया है कि इंशाअल्लाह ताला कल मैं इस्लामाबाद पहुँच के अपना ओथ लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारा एलाइज़ के यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा इंशाअल्लाह ताला ख़ुद बनूँगा, ताकि हम मिल के पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकें। आपने कहा कि आइन शिकनी हुई डिप्टी स्पीकर के साथ साथ सदर मुमलिकत तो स्पीकर भी इसमें मुलव्वस थे, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। तो अब बाकी लोग तो चले गए, तो आप क्या अब जो आपकी इत्तेहादी हैं उनके साथ कोई बात हुई है कि सदर मुमलिकत के मुआवजे के लिए कोई किया जाएगा, कोई कदम उठाया जाएगा? और दूसरा ये कि एमक्यूएम के साथ जो आपकी बातचीत या जो कुछ एग्रीमेंट हुआ था उसको अपनी जमा कब तक कराया जाएगा? बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जहाँ तक आइन शिकनी की बात है, ये तो बहुत ज़रूरी है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता कि कौन बैठा है और कौन माजी का ओहदेदार है। आइन शिकनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म है, और अगर आइन शिकनी हुआ है, जो कि हमारा ख्याल में हुआ है, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन को इसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन इसमें मुलव्वस थे, किस किस का क्या किरदार था, और उसके मुताबिक जो भी यूनाइटेड अपोजिशन का फ़ैसला होगा उस पर हम अमल करेंगे। जहाँ तक MQM के साथ हमारा मुताहिदे हैं, अगर मेरे सामने होता अच्छा होता ताकि मैं आपको उसको दोहरा सकता। कुछ जहाँ तक हमारा सूबाई एग्रीमेंट है, मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे मैंने पहले से आपसे बात नहीं की हो, या मैंने पहले आपसे ये राय नहीं शेयर किया हो कि हमने मिल के इन इश्यूज़ का हल निकालना है। जो सबसे पहले पॉइंट उसमें था हमारा लोकल बॉडीज़ एक्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद समझती है कि हमें अपना लोकल बॉडीज़ के निज़ाम में बेहतरी लेकर आना है, और अगर हमने ये रीसेंट रिफॉर्म किया था, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट वी फेल्ट कि जो पिछले निज़ाम था, और बाय द वे वो पिछला निज़ाम में मैंने उस वक्त तक मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, और वो पिछले निज़ाम सब सियासी जमातों ने मिल के बनाया था, जो कि अब कह रहे हैं कि बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन हम अग्री करते हैं कि उस निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश था। यही वजह था कि हमने अपने रिफॉर्म्स लेकर आए। उस वक्त भी मैंने चाहा कि उस पर सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट हो। अब इंशाअल्लाह ताला इन लाइट ऑफ द गुलजार जजमेंट, जो कि हमने चैलेंज नहीं किया, अगर हम वो जजमेंट को कबूल नहीं कर रहे थे तो अब तक सिंध हुकूमत उसको चैलेंज करते। हमारा इरादा नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला को चैलेंज करते। हमने हमेशा
अदलिया को रिस्पेक्ट किया है, हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना है। तो इन लाइट ऑफ दैट डिसीजन जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स होना है हमारा लोकल बॉडीज़ के निज़ाम में, उस पर उनके बातचीत चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी उस पर हम अमल दरामद करेंगे। वैसे ही दूसरे पॉइंट्स हैं उस जॉइंट डिक्लेरेशन में, और वो हमारा जॉइंट मकसद है, हमारा सब का फ़ायदा है कि हम उस पर अमल कर सकें। जो भी मसला हो, चाहे वो यहाँ हमारा सूबा का हो या यहाँ हमारा कैपिटल सिटी का हो या वफाक का कैपिटल सिटी का, अगर हम मिल के काम करते हैं तो बेहतर मसाइल का हल निकाल सकते हैं। अपने अपनी कोशिश कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी का जो वो कामयाबी है वो ज़्यादा इम्कान है अगर हम मिल के वो मेहनत करते हैं। और ये बहुत अच्छा स्टार्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने एक अच्छा नीयत के साथ इस एग्रीमेंट में दाखिल हुए हैं और हम सब मिल के एफर्ट करना पड़ेगा ताकि ये पोर्शन भी पूरा हो। मुरासला या केवल जो भी है उसको जवाब बनाकर इमरान खान ने जो एक बयानिया बनाया था और बयानिया को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी मतलब वो बयानिया उनका मुस्तहकम हो रहा है, तो पजीरा ही मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम देख रहे हैं वो उसी बयाने पर चल रहा है। तो आखिरी एक ही मुतालबा है जुडिशल कमीशन का, तो इसमें अर्ज क्या है, वो आपकी हुकूमत क्यों जुडिशल कमीशन पर जो है ना वो इतराज़ कर रही है? जुडिशल कमीशन बना दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुल्क में एक सियासी इंतशार और अनारकी की तरफ बढ़ाया जा रहा है, ख़ासतौर पर धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और खाना जंगी की बातें हो रही हैं। आज इमरान खान ने एक बड़ी बात कह दी कि फ़िलहाल एमएनए अगर अपने इलाके में जाए तो मैं देखना चाहूँगा कि लोग उनके साथ क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो सर ये रियासत कहाँ है, रियासत की रिट कहाँ है? तो इस तरह अगर नहीं रोका गया तो जहाँ तक खान साहब के बयानिया की बात है, आपने पिछले 4 साल भी देखा और माजी में भी देखा कि खान साहब की बयानिया में कभी सच नहीं होता। वो उनके लिए सच ज़रूरी नहीं है, वो फिर भी अपने बात करते रहते हैं। जहाँ तक हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है इस किस्म की हरकत से। तो जहाँ हमने बिल्कुल, चाहे वो जिस किस्म का इंक्वायरी हो, वो तो कंसेंसस जो भी होगा हमारा एलाइस का, सब मिलके वो फ़ैसला अपनी जगह, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना पड़ेगा। आवाम के सामने इंशाअल्लाह ताला हम सारे फैक्ट्स लेकर आएंगे, जो मुनासिब फ़ोरम है, जो मुनासिब तरीक़ेकार है, उसी तरीके से ये फ़ैसले किए जाएंगे। माजी में तो JITs बने हैं और उन JITs पे सारे इदारे जिनका ज़िम्मेदारी है इन चीज़ों को देखना, उन सारे के नुमाइंदगी मौजूद होता है। जुडिशल कमीशन में मेरा ज़ाती कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन सवाल तो बनता है कि अगर ख़ान साहब को आज जुडिशल कमीशन याद आ रहा है तो जाते हुए उसने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? उसने कोई और कोशिश किया था। हम इस पे ख़ान की तरह सियासत नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि हमारा फॉरेन ऑफिस को, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। जैसे हम अपना ज़िम्मेदारी अपनाएंगे, अदा करेंगे, हम इस इशू को ज़रूर देखेंगे और जो भी इम्पार्शल फेयर तरीका होगा इस इशू से डील करने के लिए वही अपनाया जाएगा। ख़ान के डिक्टेशन पे अब कुछ नहीं चलता, तो वो ना इधर हमें डिक्टेशन दे सके। एक मिनट संजय, एक मिनट। दूसरा पहलू है इसका सवाल का, उस पर मैं आना चाह रहा हूँ। जहाँ तक अवाम में मकबूलियत की बात है, मैंने इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाए। खान साहब जब वो वफाक में था, वो सूबाई हुकूमत भी साथ थे, तब वो ना बाई इलेक्शन जीत सकता था ना दूसरे इलेक्शंस जीत सकता था। अब अगर वो सोचता है कि वो अपोजिशन में रह के झूठ की बुनियाद पे जीत सकेगा, ये इसकी गलतफहमी है। मैं समझता हूँ कि PTI का और इमरान खान साहब का ये बहुत गलत फ़ैसला है कि इन्होंने पार्लियामान से भागे हैं। भागते भागते तो उन्होंने आइन शिकनी की, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा जाता है, मैदान में रह के अपना ज़िम्मेदार किरदार अदा किया जाता है। खान साहब को नहीं डरना चाहिए, घबराना नहीं है। आए वापस पार्लियामान में, आए बैठे कायदे इस पे इख्तलाफ की कुर्सी पे, आए अपना किरदार अदा करे, पार्लियामान को ना छोड़े,
जमहूरियत में यकीन रखे, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम होता है। इमरान खान साहब अगर आइन पे यकीन करेगा, जमहूरियत पे यकीन करेगा, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करेगा, तो आपने महातिर मोहम्मद को नहीं देखा 90 साल में अगर वहाँ का किसी दूसरा ममालिक के वज़ीर आज़म या सदर बन सकता है, तो पाकिस्तान में भी मुमकिन है कि 90 साल का आदमी वापस आके वज़ीर आज़म बने, लेकिन जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से। जैसे आपने कहा सिविल वॉर तो इसके बस की बात नहीं है, और सिविल टू थ्रो अराउंड द वर्ल्ड सिविल वॉर इज़ नॉट किसी जोक नहीं है। हम कराची में पैदा होने वाले हैं, कराची की ने जो वायलेंस, जो मुश्किलात देखे हैं, हम माजी में हम इस किस्म का वायलेंस मुल्क भर में नहीं देखना चाहते हैं। मगर खान साहब को इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बंदोबस्त करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसको लग पता जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का इलेक्शंस क्या होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड के इलेक्शंस में उसका हैसियत क्या है। अभी पाकिस्तान का पार्लियामान से हमने 172 थप्पड़े पहुंचा के इसको भगाया, और इंशाअल्लाह ताला जब ये अवाम फैसले करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम भी पीटीआई को ऐसे खूब थप्पड़ देके उनको याद दिलवाएंगे कि किस तरीके से कि आइनी हकूक़ पे हमले हुए, मुआशी हकूक़ पे हमले हुए, किस तरीके से वो आदमी जिसने पाकिस्तान के अवाम को वादा किया कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएगा, रोज़गार छीनेगा नहीं 1 करोड़ रोज़गार दिलवाएगा, घर तोड़ेगा नहीं 50 लाख घर दिलवाएगा, सारे झूठ थे। अभी तक पाकिस्तान के अवाम ने हिसाब लेना है इस शख्स से जिसने इनको इतना तकलीफ़ में डाला है, जिसकी वजह से हम एक मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, जमहूरी बहरान से गुजर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ का बहरान से गुजर रहे हैं। खान साहब को गैर सियासी तजवीज़ पे नहीं चलना चाहिए, खान साहब को सियासी और जमहूरी तरीक़ेकार को अपनाना चाहिए, और इसी में पीटीआई का बेहतरी है और इसी में मुल्क का मुफाद है। पंजाब से हैं, सिंध का पानी का इशूज़ है, एनएफसी का इशूज़ है, और खास तौर ग्रेटर थल कैनाल का, और बहुत सारे इशूज़ हैं। मिनिस्ट्री को आपको सिंध के लोअर सिंध में कैद की सूरत है, पानी नहीं है, तो ये पूरी ये जो इताद है आपका, या नई गवर्नमेंट बनी है, ये बेसिकली सिंध के लोगों को क्या फ़ायदा देगी? मैं समझता हूँ, एक तो मैं इस तरीके से इन चीज़ों को नहीं देखता। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी एक सूबा से दूसरे सूबा से चल रहा है। एक ऐसा निज़ाम मुसल्लत था जो हर सूबा का हक छीन रहा था। जब 18वीं तरमीम पे अमल नहीं होता, जब नया NFC अवार्ड नहीं दिया जाता, तो वो सिर्फ सिंध का नुकसान नहीं, वो पूरा पाकिस्तान का नुकसान है। वो उतना ही नुकसान है पंजाब का जितना सिंध का है। जहाँ तक सिंध के मसाइल है, वो ये वाहिद सूबा है जो रेजिस्टेंस का सूबा रहा है पिछले 4 साल। खान साहब के वज़ीर रिकॉर्ड पे है कि इमरान का एजेंडा में अगर कोई रुकावट है तो वो मुराद अली शाह साहब का CM सिंध था, और जो खान साहब के सिंध दुश्मन सूबे के दुश्मन, नॉट जस्ट दिस वाज़न्ट जस्ट सिंध दुश्मन, आप शायद सिर्फ इधर रह के उसको इस तरीके से देख रहे हैं, मगर हमले तो हर सूबे पे हुए। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं स्पेसिफिकली सिंध के अवाम के इश्यूज़ पे बोलूँगा। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने यही सूबा का कोशिश था, सिंध सूबा का कोशिश था कि हम अपना मिनिमम वेज 25,000 रुपीज़ रखें। वफाक ने, दूसरी कुव्वतों ने मिलकर उसको नाकाम किया। अब इसलिए हम मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, वो जो हमारा जॉइंट कामयाबी होगा कि हम वो उसका इलाज निकाल सकेंगे। जहाँ तक आपका पानी का मसला है, आपका आइलैंड्स का मसला है, आपका गैस का मसला है, आपके बहुत सारे चीज़ों के मसले हैं, उसका हल इसमें नहीं है कि हम किसी एक सूबे से लड़ें। उसका हल इसमें है कि वफाक हर सूबा को अहमियत दे, इक्वली हमारा जो कंसर्न्स है वो उनके सुने, और जो जायज़ जो तरीका है उसका इलाज निकालने के लिए वो भी कोशिश किया करें। जब 4 साल से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप ना हो, 4 साल के लिए वज़ीर आज़म एक किसी सूबा का वज़ीर आला का शक्ल पसंद ना करने पे ना मिले, ना बैठे, ना इनका मसाइल का हल निकाले, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम सिंध के इस मसाइल का हल कोई निकले। लेकिन अब हमारा हमें उम्मीद है कि हम
اس حکومت کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں اور جو ہمارے جائز مطالبات ہے نہ صرف سندھ کے جو ایشوز ہے جو پختونخوا جو بلوچستان جو پنجاب کے جو ایشوز ریجیکٹ سورٹ آف ریلیگیٹڈ ہوئے ہیں پچھلے 3-4 سال سے ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم اب ان ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ناٹ پہلی دفعہ بٹ ایک لمبی عرصے بعد ایک یہ سلسلہ ہوگا جہاں وفاق صوبہ اور لوکل باڈیز تک مل کے ایک چین بنے گا جس سے ہم مل کے کام کر سکیں گے اور جب مل کے آپ کام کرتے ہیں تو مسائل کا حل نکلتے ہیں. ہم نے لڑ کے بھی سندھ کا حق کا دفاع کیا سارے صوبے کے حق کا دفاع کیا. جب بھی کوئی حملہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم یا میں خود سڑکوں پہ تھے پارلیمان میں ان کو للکار رہے تھے. کیسز ہیں ان کے خلاف اگر ہم نے سمپتھی نہیں لیکن کورٹس میں کوشش کیا. اب آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بات سنا جائے گا آپ کو کمرہ میں آپ کا آواز ہوگا. 4 سال کے لیے آپ کو کمرہ کے باہر بند کیا گیا تھا. آپ کا ہر جائز کمپلینٹ کو اگنور کیا جاتا تھا. جو پانی کی ناانصافی جو تقسیم ہے متنازع ایشو ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک موقع ہے. لوور ریپیرین کا جو حق ہے جو مسائل ہے اس کو ایک موقع ہے کہ ہم ان کو ایڈریس کریں ان کو دیکھیں. لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں بہت ہی زیادہ اور آپ کو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا زیادہ مسائل ہے. اگر ہم مل کے کام کر سکتے ہیں جو کام پچھلے 3-4 سال میں اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ وفاق اور سندھ کر رہا ہے. امید ہے کہ اب جب وفاق اور سندھ ایک پیج پہ ہیں اس کی وجہ سے آپ کے کافی مسائل بھی حل ہوں گے. اور ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ملک بھر میں جو ناانصافی بلوچستان کے ساتھ ہوا جو ناانصافی اپنا صوبہ پختونخوا کے ساتھ ہوا جو ناانصافی پنجاب کے ساتھ ہوا وہ بھی درست کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ وہی لوگ جو پختونخوا کا ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے بات کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے حکومت میں آ کے وہ بات بھول چکے. جو صوبے کے وسائل کا مالکی کی بات ہے وہ چیزیں وہ بھول چکے تھے. میں یہ نہیں پرومس کر سکتا ہوں کہ یہ چند عرصہ میں یا الیکٹورل ریفارمز جب تک مکمل ہو ہم سندھ کے سارے مسائل حل کر سکیں گے. لیکن میرا امید ہے کہ اس کم عرصے میں ہمارا پرفارمنس بہتر ہوگا. اس لیے وفاق ہمیں ساتھ ساتھ سیبوٹاج نہیں کر رہا ہوگا. اور یہ طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی حکومت میں ہو جو بھی جماعت سے آپ تعلق رکھیں آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے آپ کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت آپ کا ایز اے ریزلٹ آف یور جاب ڈسکرپشن. اور وزیر اعظم جب خان صاحب تھا وہ اپنا جاب ڈسکرپشن پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. مجھے یہ بہت خوشی کی بات تھا کہ وزیر اعظم نے نو منتخب وزیر اعظم نے فوراً کراچی آ کے قائد کے مزار پہ اپنا رسپیکٹس پے کر کے وزیر اعلیٰ ہاؤس آ کے ہمارا 3-4 سال کے جو مختلف ایشوز ہے وہ ادھر اٹھایا گیا اور ہمیں امید ہے کہ مختلف ایشوز پہ وہ ہمیں سپورٹ بھی کرے. جلیل صاحب آپ نے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات کی. آپ کا وہ ویڈیو جو کانفرنس تھی ہم نے دیکھی یہاں پر کٹ کے آ رہی تھی. آپ نہیں تھے تو کٹ کے مہربانی آپ کی. وہاں پر آپ کی جو ملاقات ہوئی تو کیا آپ نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ وطن آ جائیں واپس؟ ہم جی ایک یہ چھوٹا سا اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جب مجھے نکالا جائے گا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. تو وہ کیا واقعی خطرناک ہوگا؟ جہاں تک میاں صاحب کا واپسی ہے اوبیسلی وہ نون لیگ کا فیصلہ ہے. ہم نے ضرور اس خواہش کا اظہار کیا کہ جب بھی مناسب ہو جب میاں صاحب واپس آئے تو وہ ملک کا فائدہ میں ہی ہوگا. اس لیے ہم نے سب مل کے محنت کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک خان صاحب ہے میں پھر بھی ایک بار پھر خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں تجویز دیتا ہوں کہ آئے اب بڑے خطرناک آدمی آئے اور پارلیمان میں آ کے آپ خطرناک اپوزیشن کرے. سڑکوں میں جا کے ادھر اس طریقے سے پھرنے سے آپ اپنے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہو. آپ پارلیمان میں آ کے اپنی نمائندگی کر سکتے ہو. پارلیمان کے باہر رہ کے جو ہے اب اپنا کیس کو بھی کمزور کرتے ہو پارلیمان کو بھی کمزور کرتے ہو اور اس کا نہ ملک کا فائدہ ہے نہ پی ٹی آئی کا فائدہ ہے. اگر اس نے خطرناک ہونا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہونا ہے تو اسی آپ پالیسی پہ رہیں اور کام کرتے رہیں ہم دیکھتے رہیں.
اسلام میں جب تک آپ ہیں اس موجود آپ ہمدردی کو ماں کہتے ہیں, کیا اس کے دو ٹکڑے کرنے کی کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ دوسرا آپ سے سوال یہ ہے میرا کہ ایک خبر دوسری آئی تھی کہ ملک ریاض نے آصف زرداری سے رابطہ کیا تھا کہ عمران خان کو بخشش دے دیں, NRO دے دیں, کیا یہ بات تصدیق آپ کریں گے؟ جہاں تک آپ کا سندھ کا سوال ہے, میرا ہم سب کا پورا پاکستان کا اس پہ پالیسی کافی واضح ہے, اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرا سگنیچر دکھائے, آپ میرا سگنیچر دکھائے کہاں میں نے اس قسم کی بات کو سپورٹ کیا. ہر پارٹی کا اپنا اپنا رائے ہو سکتا ہے, یہ ہمارے لیے اور اس صوبے کے عوام کے لیے شاید مناسب طریقہ کار نہیں ہوگا, اور ایک اس قدم سے مزید پولرائزیشن along ایتھنک لائنز بڑھ سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈیز نظام ہے وہ مزید ان کو طاقت ملے, مزید بہتری اس میں آئے, اور لوکل سطح پہ لوکل طریقے سے لوگ لوکل باڈیز کے نظام کے تھرو اپنا مسائل کے حل کرے. ویسے اس قسم کا سجیسٹن سے فردر پولرائزیشن اور فردر سر مسئلے پیدا کر سکتے ہیں. جہاں تک I don't know about any ملک صاحب conversation جو جس کا آپ ذکر کرو, لیکن I'm on the record, میں ریکارڈ پہ آیا ہوں, میڈیا پہ بھی آیا ہوں, پارلیمان پہ کے فلور پہ تقریر کیا ہوں کہ we were approached and we were consistently approached by PTI ministers to take back our vote of no confidence. بچکانہ suggestions, ان کے ساتھ مل کے حکومت کریں, ان کے ساتھ مل کے عدم اعتماد واپس لے کر. ایسے تو میں سمجھتا ہوں غیر سیاسی جو تجویز دیا جا رہا تھا خان صاحب کو, وہ صرف غیر سیاسی تجویز لے رہا تھا, کسی کا سیاسی تجویز پہ یقین نہیں رکھتا تھا. ہم نے موقع دیا خان صاحب کو, آپ سب گواہ ہے, 27 فیبری سے لے کے مارچ 8 تک ہم نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کا سفر کیا, اور شہر شہر میں یہ بات اٹھایا کہ ہمارا پہنچنے سے پہلے تو استعفیٰ دو, اسمبلی توڑو, آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں. اس وقت پر غور نہیں کیا, اس وقت پہ کوشش نہیں کیا, اور اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ کہ جس طریقے سے انہوں نے کوشش کیا. ان فیکٹ جب ان کا یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا تو اس نے آئین شکنی بھی کیا ہے, ہمارے پارلیمان سے بھاگتے بھاگتے آئین توڑا ہے, اور اس کا ہم حساب لیں گے. جن لوگوں سے غلطی ہوئی وہ غلطی سدھار لیں, نہیں تو وہ آ جائیں گے, کال دیں گے احتجاج کی. دوسرا آرمی کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اعلان ہو گئے ہیں, DGI SPR نے کہا ہے کہ وہ وقت پہ ریٹائر ہوں گے. تو یہ دو چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا جن لوگوں سے غلطی ہوئی وہ غلطی سدھار لیں, کیا یہ حکومت جو آئی ہے کسی کی غلطی کی وجہ سے؟ وہ غلطی عمران کا ہے, غلطی عمران کا ہے کہ وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتا, پارلیمان میں یقین نہیں رکھتا, اور 4 سال اس کا یہ کوشش تھا کہ ہر ادارہ کو پاکستان کا ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کیا جائے. چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن پہ حملہ کر رہے تھے, چاہے وہ جوڈیشری پہ حملہ کر رہے تھے, چاہے وہ ہمارا پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر سے حملے کر رہے تھے. اور یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی وفاق کے لیے, کہ ہم ان متنازع قدم سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم کسی ایک شخص کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے کسی ادارہ کو متنازع نہیں بننے دیں گے. کیسے آپ سے خیریت؟ یہ جہاں تک اسی کے ساتھ میں مکس نہیں کر سکتا, یہ کافی اچھا کوشچن ہے. جہاں تک فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف اسپیچ پہ ایک اصولی موقف, میرا اپنا ذاتی اصولی موقف تو یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو فریڈم آف اسپیچ اینڈ یو کین ڈس ایگری ود واٹ سم ون ہیز ٹو سے, بٹ دے ہیو ایوری رائٹ ٹو دیئر فریڈم آف اسپیچ. انفارچونیٹلی وہ جس طریقے سے اور جس انداز سے ایک وہ تقریر کیا گیا اور جس طریقے سے وہ آگے چلا ہے, وہ بہت ہی متنازع بات بن چکا ہے. اور تو اس میں اس قسم کا
sort of as a party position or as an official position जवाब नहीं दे सकता हूँ in that way, लेकिन I still strongly believe in my personal capacity that freedom of the speech of every individual is very important, and everybody has a right to freedom of speech, and I will myself disagree with what they say. I will argue against what they have to say, but I'll always defend the right that everybody has a right for freedom of speech. But जो हमारे लिए इस माहौल में मुमकिन है कि हम अपने फ्रीडम्स में इजाफा करें, हमारा जमहूरी स्पेस में इजाफा हो रहा है, आपका मीडिया आज़ादी में इंशाअल्लाह ताला इजाफी हो रहा है. जो पीका का फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है. और आगे जाके जो बाकी मसले होंगे, जो बाकी इश्यूज़ होंगे, जिस पे आपका कोई राय होगा, मेरा कोई राय होगा, आपका कोई और राय होगा, उस पर भी कोई कंसेंसस बन सकता है, जिससे हम पूरा पाकिस्तान में मज़ीद पॉलिटिकल स्पेस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स का हमारा गोल है. एक मिनट प्लीज. उठाएगा आप तो फोकस क्या होंगे एज अ फॉरेन मिनिस्टर. दूसरा सवाल ये कि टेररिज्म की खबरें बढ़ रही है. आज रणजीत साहब और सीएम साहब गए हैं, चाइनीज पे अटैक हुआ है, इस पे आप कर रहे हैं. मैंने आप शायद आपके आने से पहले हमने इसी पॉइंट से शुरू किया था, और जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ आज, उस पर हमने सख्ती से मज़म्मत भी किए. इंशाअल्लाह ताला उस पर एक्शन भी होगा, और हम समझते हैं कि ये मैंने पूरा इसको शुरू में जिस तरीके से कवर किया था उतना ही हमने मुकम्मल कवर किया. जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, इंशाल्लाह जल्दी आपको उस पे स्पेसिफिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस इंटरेक्शन मिलेगा, जहाँ आप तफसील पे बात करेंगे. चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आप लोग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है. कहा जा रहा है कि एक तो सदर का ओहदा जो सदारती ओहदा लेना चाहते हैं, और चेयरमैन सेनेट भी जो है पीपल्स पार्टी लेना चाहती है. दूसरा जो है पंजाब के अंदर जो है सीट टू एडजस्टमेंट भी की जा रही है. क्या ऐसा कोई बनाया जा रहा है आपका? हम आपको काफ़ी अफवाहें फैलाए गए थे मीडिया में कि मैं पता नहीं किस किस्म के मुतालबात लेने जा रहे थे, लेकिन जैसे आपको शायद अब तक पता हुआ होगा कि हमने सिर्फ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात किया है. हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 1 पे मुकम्मल करने की बात किया है. हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 पे कंसेंसस बनाने की बात की है. हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात किए हैं, और हमने वो अज़म दिखाया है कि हमने मिल के मुल्क के मसाइल का हल निकालना है. जहाँ तक चेयरमैन सेनेट है, वो हमने अपना इलेक्शन भी लड़ा है और वो केस भी लड़ा है. वो अपना कोशिश जारी है. और जहाँ तक सदर पाकिस्तान है, वो नंबर्स बहुत मुश्किल है, और जो भी वो चैलेंज कबूल करेगा वो बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा. तो इस पे हमारा जो फोकस था, हमारा जो मकसद था, वहाँ जाने का वजह था कि इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान, कि हम ना सिर्फ इस यूनिटी गवर्नमेंट के हिस्से बन रहे हैं, मैं खुद अपना चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ जॉइनिंग देम इन दिस गवर्नमेंट. ये हमारा इरादा, हमारा नीयत सबको दिखाता है कि हमने सब मिल के मुल्क को इस मसाइल से मसला से निकालना है. और जो वो सफ़र, चाहे वो चार्टर डेमोक्रेसी की सूरत में हो, COD 2 की सूरत में हो, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की सूरत में हो, देयर इज़ अ रिन्यूड कमिटमेंट टू कंटिन्यू दैट स्ट्रगल. और इंशाअल्लाह ताला हम इस नया स्ट्रगल में कामयाब होंगे, ताकि जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स, जो मुश्किलात माजी में सब ने भुगते हैं, सब ने देखते हैं, आने वाले नस्ल को मुश्किलात को ना सहना पड़े. ओके, थैंक यू एवरीबडी. मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ.